بن کے مست ملنگ رہیں گے۔ اب عبادت کا کیا مقصد ہے؟ عبادت کا مقصد ہے قلب کو صاف کرنا اور نفس کو پاک کرنا۔ جب قلب صاف ہو جاتا ہے تو اس کی رب سے رسائی ہو جاتی ہے۔ اور وہ نفس کو پاک کیسے کرنا ہے؟ یہ تمہارے اندر ایک نفس ہے، یہ ایک شیطان کی اولاد ہے، اس کی شکل کتوں کی طرح ہے، اس کی شکل کتوں کی طرح ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر اندر جاتا ہے، قلب میں جاتا ہے، پھر پانچوں لطائف اللہ اللہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، نس نس میں اللہ اللہ جاتی ہے۔ پھر وہ جو کتا ہے اس کے ارد گرد بھی اللہ اللہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ جو نفس ہے اس کے ارد گرد اللہ اللہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو غذا ہے وہ نار ہے جو ہوا کے ذریعے اور خوراک کے ذریعے اندر جاتی ہے۔ وہ جو نار اندر جاتی ہے اللہ اللہ کی گرمی سے جل جاتی ہے۔ جب اللہ اللہ کی گرمی سے جل جاتی ہے تو اس تک خوراک نہیں پہنچتی، پھر امسایا جو لگتا ہے ان کو بولتا ہے وہ کچھ خوراک دو، وہ اس کو نور کا لقمہ دیتے ہیں، وہ صرف زندہ رہنے کے لیے نور کا لقمہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرے دن پھر مانگتا ہے، بھوک تو روز لگتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں اب تو کلمہ پڑھ، کلمے کا نور تیری غذا بن جائے گی۔ بے حالت مجبوری وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، وہ جو اندر کتا ہے۔ اب کلمے کے نور سے وہ کالا کتا تھا پھر وہ سفید کتا ہو جاتا ہے، پھر کلمے کے نور سے کلمہ پڑھتا رہتا ہے صرف زندہ رہنے کے لیے، پھر اس کی شکل بیل کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر اس کی شکل بکری کی طرح ہو جاتی ہے، پھر وہ کلمہ پڑھتا رہتا ہے پھر اس کی شکل اسی انسان کی طرح ہو جاتی ہے۔ اس وقت اس کو پکڑ کر حضور پاک کی محفل میں لے جاتے ہیں، حضور پاک اور حاضرین اشش کو اٹھتے ہیں کہ آفرین ہے اس کے اوپر اور اس کے مرشد کے اوپر، اس کتے کو انسان بنا کے محفل میں لے آیا۔ سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ عبادت کا مقصد یہ ہے کہ قلب کے ذریعے رب سے رسائی کرے اور اس کے ذریعے حضور پاک کی محفل میں پہنچے، یہ عبادت کا مقصد ہے۔ اور جو لوگ یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے وہ تو فرقوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارا مقصد یہی ہے تمہارے دلوں میں اللہ حبیب کی محبت، لیکن جب ہم یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ لوگ ان کی بھی بڑی بڑی داڑیاں ہوں گی، جبے ہوں گے، وہ اس محبت کو نکالنے کی کوشش کریں گے۔ ہم تم کو یہ نہیں کہتے کہ تم ہمارا ذکر کرو، ہم کہتے ہیں اللہ اس کے حبیب کا ذکر کرو۔ وہ وسوسوں کے ذریعے اس ذکوریت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو لوگ وسوسوں سے ذکر کو ہٹانے کی کوشش کریں اس وقت قل اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا کہ یہ وسوسے کون ڈالتے ہیں؟ یا خناس، جن یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہیں ضروری ہے جو سوال ان کے دل میں ہو پہلے پوچھ لیں، دل کی صفائی کر لیں، اس کے بعد ذکر لے دیں، انشاءاللہ ان کے دل اللہ اللہ کریں گے۔